السلام علیکم۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ اگر اس کو تمہارے ہاتھ خالی ہی رکھنے ہوتے تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ جانتے ہو مضبوط انسان کون ہوتا ہے؟ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو پوری طرح ٹوٹنے کے بعد بھی اپنے اللہ پر بھروسہ رکھ کے کہ وہ اللہ ہے نا، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، بے شک۔ السلام علیکم۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں ایک ایسے بھائی کی جن کی دعا اللہ نے قبول کی، جو دعا پورے ایمان اور یقین کے ساتھ مانگتے تھے۔ بے شک جب انسان پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، یہاں تک کہ جاگتی آنکھوں سے ان کو اپنی محبت کے نظارے بھی دکھاتے ہیں۔ آج کی یہ سٹوری بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ اپنی کوئی بھی میڈیکل سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں نے اپنی انسٹا آئی ڈی ایڈریس دیا ہے، وہاں آپ اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی دعا کی قبولیت کی سٹوری سے لوگوں کا اللہ پر اور دعا پر یقین، ایمان اور توکل بڑھے گا۔ جزاک اللہ۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں جن کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ میری فیملی دوسرے شہر میں رہتی تھی اور میں جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا تھا، جہاں پر رہتے ہوئے مجھے کافی سال ہو گئے تھے۔ اپنے پاس میں صرف میں اتنا جانتا تھا کہ اللہ ہے، اس کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، یا میرا دین اسلام کیا ہے مجھے اس کے بارے میں بھی اتنی جانکاری نہیں تھی۔ بس مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے اور انہوں نے ہی اس دنیا کی بھی تخلیق کی ہے۔ حالانکہ میرے والدین جو کہ ہیں وہ بھی نمازی ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین سے خاصا پرے تھا، یہاں تک کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ حرام ریلیشن شپ میں بھی کافی عرصہ رہا۔ لاسٹ ایئر رمضان سے پہلے 5 سال بعد اس لڑکی سے جو میرا بریک اپ ہوا تھا وہ فائنل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب رہنے لگا۔ اس سے بریک اپ کے بعد میں بالکل ٹوٹ گیا، بالکل بکھر گیا اور بہت زیادہ تکلیف میں آ گیا، کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے دل میں یہ احساس تھا کہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، میری پوری زندگی گناہوں کے سمندر میں ڈوبی تھی اور نیکیوں سے میں خاصا پرے تھا۔ شاید کوئی انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنے گناہ اپنی زندگی میں کیے ہوں گے۔ ان سب کی وجہ سے میرا موڈ کافی چڑچڑا رہنے لگا۔ ایک تو اس لڑکی کے جانے کا غم، اور اس کے بعد میں اپنی زندگی میں اتنا ڈسٹرب ہو گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس سے دعا کرنے سے بھی میں شرما رہا تھا، گھبرا رہا تھا۔ مجھے کسی سے بھی بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رمضان آنے میں ابھی 2 ہفتے باقی تھے۔ ایک بار میرے آفس میں جو میرے کولیگ ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم رمضان کے روزے رکھو گے؟ تو میں بہت چڑچڑا ہو گیا۔ میں نے غصے میں اس سے کہہ دیا، نہیں میں روزے نہیں رکھوں گا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ وہ لڑکا خاموش ہو گیا۔ مجھے خود بھی محسوس ہوا کہ میں نے اس سے بہت عجیب طرح کا جواب دیا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہیں بات ختم کر دی۔ اس کے بعد رمضان تو آئے، میں نے پہلا روزہ رکھ لیا، دوسرا روزہ بھی رکھ لیا، مجھے نہ بھوک لگی نہ پیاس۔ میں سچ بتاؤں تو مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے پھر بھی روزے اپنے جاری رکھے۔ تب مجھے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ میں جس سٹی میں رہتا تھا وہاں کا کلائمیٹ کافی ٹھنڈا تھا، کافی زیادہ اچھا موسم تھا، اس لیے وہاں زیادہ روزے کا احساس نہیں رہتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ سے میں نے 26 روزے رکھ لیے۔ حالانکہ اتنے روزے میں نے زندگی میں کبھی بھی نہ رکھے تھے، الحمدللہ۔ اس کے بعد میں ٹریولنگ میں تھا، اس وجہ سے میرے باقی کے روزے چھوٹ گئے، کیونکہ میں اپنے شہر عید منانے کے لیے اپنی فیملی کے پاس جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی فیملی میں آ گیا۔ پھر عید والے دن میں نہا دھو کر مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ عید کی نماز کے بعد مجھے اتنا زیادہ رونا آیا کہ میں آپ لوگ کو بتا نہیں سکتا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور میرا دل اللہ کو پکار رہا تھا۔ اس دن میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پایا۔ لوگ نماز پڑھ پڑھ کے اپنے گھر جا رہے تھے اور میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا تھا، اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکار رہا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری غلطیاں بتائی،
اپنے سارے گناہ بتائے جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کیے تھے، رو رو کر خوب استغفار کیا، اپنے دل کی ایک ایک فیلنگز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کی، ایک ایک وقت کا جب میں نے جو گناہ کیا وہ سب میں نے اللہ کو بتایا کہ یا اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوں، مجھے ڈپریشن سے نکال دے، مجھے اس کیفیت سے نکال دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ آج تو عید کا دن ہے، سب بڑے اپنے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں اور آپ تو مجھ سے بہت بڑے ہیں نا، آپ نے مجھے بنایا ہے، آپ تو میرے خالق ہیں، تو آپ اس عید کے دن عیدی میں مجھے معافی دے دیں۔ زیادہ تو میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا، صرف رو رہا تھا، آنسوؤں سے میرا چہرہ تر تھا، لیکن یہ الفاظ جو کچھ بھی تھے میں نے دل سے اللہ تعالیٰ سے شیئر کیے۔ اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اے میرے مالک، اگر آپ نے مجھے عیدی میں معافی دے دی تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے مجھے معاف فرما دیا؟ جیسے عید پہ سب ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں تو آج اس مقدس موقع پر آپ بھی مجھے گلے لگا لیں اور مجھے ایسے گلے لگائیں کہ مجھے محسوس ہو کہ آپ نے مجھے معاف کر کے مجھے گلے لگا لیا۔ اس طرح سے میں نے خوب ساری معافی مانگی، استغفار کیا، اللہ کو پکارا اور روتا گیا، اور اس کے بعد اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میری عادت ہے عید کے دن جب بھی میں اپنے گھر آتا ہوں اپنی ماں کے پاؤں چومتا ہوں، ان کے ہاتھ چومتا ہوں، اور اس دن بھی معمول کے مطابق میں نے ماں کا ہاتھ چوما اور میری ماں نے بھی مجھے سینے سے لگا دیا، اور وہ مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی اور بہت ساری دعائیں دینے لگی، کیونکہ جب میں باہر دوسرے شہر میں رہتا تھا تب میری امی میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرتی اور وہ میرے لیے کافی فکر مند تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں حرام ریلیشن شپ میں ہوں، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو نیک ہدایت دے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو معاف کر کے نیک بنا دے۔ اس کے بعد امی اور میں ایک دوسرے کو گلے لگ کر روئی تو میں نے اپنی امی سے کہا امی جان اب میں پاپا سے عید ملنے اور ان سے سلام دعا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بول کر میں وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں فرسٹ فلور سے ڈاؤن فلور پر آیا تھا تو آن دا اسپاٹ مجھے ایک دم سے ایک آواز آئی کہ کسی نے مجھ سے آ کر کہا کہ لو جی تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں معاف کر دو، تو تمہیں معاف بھی کر دیا اور اپنے گلے بھی لگا لیا۔ اور پھر میں نے اچانک سے پیچھے مڑ کر اپنے چاروں طرف گھوم کر دیکھا کہ کون تھا، ابھی کس نے آ کر میرے کان میں یہ بات بولی، تو مجھے سڈنلی یاد آیا کہ 5 منٹ پہلے ہی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آج عید کا دن ہے، آج کے دن سب ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور عیدی دیتے ہیں، تو آج اس مقدس دن میں آپ مجھے گلے سے لگا لیں اور مجھے عیدی میں معافی دے دیں۔ بڑے اپنے سے چھوٹوں کو عیدی کے ساتھ پیار بھی دیتے ہیں، تو آپ مجھے عیدی میں معافی بھی دے دیں اور اپنے گلے سے لگا لیں، اور لگانا ایسا کہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے مجھے گلے لگایا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سارا دن گزر گیا۔ عید کا رات جو میں اپنے کمرے میں لیٹا تو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو یاد کر کے میں بہت زیادہ رویا کہ مجھ جیسے حقیر گنہگار پہ اس نے اتنا کرم کیا، میری عرضی پہ آواز لگائی، جواب دیا۔ اس کے بعد 2 سے 3 دن کے بعد میں اپنی لائف میں واپس گم ہو گیا اور اسی طرح بزی ہو گیا، اور پھر سے میں نماز کے لیے نہیں گیا، نماز وغیرہ پھر سے چھوڑ دی۔ میری عادت تھی رات بھر جاگتا اور صبح دیر سے سوتا۔ پھر ایک دن صبح کے 4 بج رہے تھے تو مجھے اس وقت یہ بات یاد آئی کہ جب میں اپنے 10th اسٹینڈرڈ میں تھا تب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایگزام میں اچھے نمبر سے پاس کر دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی تھی، اور ابھی عید کے موقع پر بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے مسجد میں بیٹھ کر یہی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا پیارا معجزہ ہے وہ کر دکھایا۔ یہ ساری باتیں یاد کر کے مجھے پھر سے رونا آیا۔ پھر میں نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد میں سو گیا، اور پھر 3 بجے اٹھا اور اپنے بابا کے پاس چلا گیا۔ تو میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ تم ظہر نہیں پڑھ کے آئے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں ابو، میں تو ابھی اٹھا ہوں۔ تو میرے ابو نے مجھے اشارہ کیا اور کہا زندگی میں اگر کچھ پانا چاہتے ہو، کسی قابل بننا چاہتے ہو، اور جس طرح تم ابھی پریشان رہتے ہو، اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، ان پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو وہاں پر چلے جانا۔ ابو جس جگہ اشارہ کر رہے تھے وہ جگہ تھی مسجد، کیونکہ جہاں میں اور ابو کھڑے تھے اس کے بالکل سامنے کھڑکی سے باہر مسجد تھی۔
تو جب ابو نے مجھے مسجد کی جانب اشارہ کر کے یہ بات بولی تو ان کی یہ بات میرے دل و دماغ کو چھو گئی، میرے دل و دماغ کو ہٹ کر گئی، کیونکہ میرے ابو ماشاءاللہ سے نمازی ہیں اور میری امی بھی۔ یہ بات ابو کے بولتے ہی میں نے اسی دن سے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور وہ بھی 5 وقت کی، اور یہاں تک کہ 10 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 دن کے اندر مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا کی۔ یہاں تک کہ میں ایسا لڑکا تھا جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایک وقت کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، جس کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، اور آج وہی انسان 5 وقت کا ہی نمازی نہیں بلکہ تہجد گزار بھی بن گیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ شاید یہ میری ماں باپ کی دعا کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے اولاد کی نیک ہدایت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کے بچوں کو نیک و صالح بنائے، انہیں 5 وقتہ نمازی بنائے، دین کی صحیح اور سچی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بھائی کو ہدایت بخشی۔ کیونکہ وہ ہدایت کے طلبگار تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگی اور ہدایت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف 5 وقت کا نمازی بنایا بلکہ تہجد گزار بھی بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت اپنے بندوں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں یہ ضرور کہوں گی، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ بنائیں۔ یہاں پر مجھے وہ بات یاد آئی جو کہ ہمیں ہمیشہ سے کہا جاتا تھا، بچپن سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ تو میں تمہاری طرف 100 قدم بڑھاؤں گا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 70 مرتبہ اپنے بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گلے لگا کر ان بائی کو ان کی امی کے تھرو نشانی ظاہر کی، اور آج ماشاءاللہ سے یہ بائی 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں، نہ صرف 5 وقت کی نماز کے پابند بلکہ تہجد گزار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل بدل کے رکھ دیا، اپنی محبت بھی عطا کی اور بہت زیادہ اپنے قریب بھی کر لیا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گی کہ ان کی امی کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں، ان کی امی کی دعاؤں نے کہیں نہ کہیں ان کی بہت مدد کی، کیونکہ ان سب کے پیچھے ان کی ماں کی دعا بھی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عید کے دن ان کی امی کے تھرو ان کو گلے لگا کر یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ کا ہدایت دینا اور اللہ تعالیٰ کا اپنے قریب کرنا، دعا مانگنے کی توفیق دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ سب لوگ بھی ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے بہت بہت ساری دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے امی ابو کا سایہ ہمیشہ ان پر سلامت رکھے، اور ہمیں بھی نیک ہدایت دے کہ ہم بھی 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ماں باپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین۔